بہت ہی افسوسناک سانحہ ہوا ہے پاکستان میں 12 ربیع الاول کے دن، جس دن ہم لوگ اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے آقا دو جہاں سردار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے تھے۔ اور اس دن ہمارے بہت سارے بھائی، مومن بھائی جشن کے لیے سڑکوں پہ تھے، جلوس کے لیے سڑکوں پہ تھے۔ اور مستونگ میں بلوچستان کا جو ڈسٹرکٹ ہے ادھر تقریباً بام بلاسٹ ہوا، 52 جو لوگ ہیں وہ موقع پہ ہی شہید ہو گئے اور 58 جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے۔ اور اسی طریقے سے پھر خیبر پختونخوا میں جو ہے ہنگوز ڈسٹرکٹ، ادھر بھی ایک بام بلاسٹ ہوا، ادھر بھی تقریباً 5 لوگ شہید ہو گئے، تقریباً 6 کے قریب زخمی ہوئے، 12 کے قریب زخمی ہوئے بلکہ بعد میں جو رپورٹس آئیں۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ہم یہ سب واقعات جو ہیں ربیع الاول والے دن ہوئے، جو کہ ہماری عید کا دن تھا، جشن عید میلاد النبی تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم، کیونکہ کسی گروپ نے ابھی تک رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی ہے، فوراً ظاہر سی بات ہے جاتا ہے دھیان کہ طالبان ہی اس میں انوالوڈ ہوں گے۔ تو ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ جو افغان طالبان حکومت کی طرف سے کی گئی وہ یہ ہے کہ ودن 24 آورز انہوں نے تقریباً 100 کے قریب تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو گرفتار کیا تحقیقات کے لیے، اور تقریباً اب تک وہ 200 لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں، جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے۔ ٹی ٹی پی نے اپنے بیان میں یہ واضح کیا ہے کہ انہوں نے یہ بام بلاسٹ میں انوالو نہیں ہیں، اور وہ پبلک مقامات کو، گیدرنگس کو ٹارگٹ کرنے میں انوالو نہیں ہیں، اور نہ وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک اور جو نشاندہی ہو پا رہی ہے وہ ہو سکتی ہے کہ IS جو ہے خراسان گروپ جو ہے وہ شاید اس میں انوالو ہو۔ یہ سلفی گروپ ہے، تحریک طالبان جو ہے وہ بتعلق دیوبند سے ہے، اور جو IS خراسان گروپ ہے اس کا تعلق سلفی مسلک سے ہے۔ اور جو ہے یہ لوگ ایک آف شوٹ ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ان کے آپس میں سب ڈویژنس ہوتی ہیں اور یہ افغان طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے آپس میں سب ڈویژنس ہوتی ہیں، تو اپنا اثر و رسوخ دکھانے کے لیے، کہ اپنی پاور دکھانے کے لیے کہ ہم زیادہ بڑے لیول پہ کولیٹرل ڈیمیج کر سکتے ہیں، ہم جو ہے زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہم سے زیادہ ڈرا جائے، ہم زیادہ بڑے دہشت گرد ہیں، یا ہم زیادہ بڑے جو ہیں وہ لوگ ہیں جن سے بارگین کی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس میں انوالوڈ ہوں۔ لیکن ان کی طرف سے کوئی بیان نہ تردید میں نہ تائید میں کچھ آیا ہے ابھی تک، لیکن یہ تاثر دیا جا رہا ہے کچھ جگہوں سے، کیونکہ افغان طالبان اگر انوالو ہوتے یا تحریک طالبان پاکستان ہوتے انوالو، تو وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے، تو because they are never afraid to accept the responsibility۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ، اور دوسری بات جو کہ ہو سکتی ہے یقیناً وہ کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے اس کی جو ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی را، وہ اس میں انوالو ہو سکتی ہے یقیناً، کیونکہ آپس میں لڑا کے رکھنا یہی بہت ہمارے لوگوں کا شیوا رہا ہے کہ ہم لوگوں کا آپس میں مسلمانوں کو لڑا کے رکھا جائے اور ہم لوگ آپس میں متحد ہو کے خوشیاں نہ منا سکیں۔ چونکہ سلفی حضرات اس کو بہت بدعت سمجھتے ہیں اور بہت غلط سمجھتے ہیں، اور اس کو کبھی کبھار شرک سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں، اس لیے امکان یہی جاتا ہے، لوگوں کا ذہن خود بخود اس طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ شاید جو لوگ مشرک سمجھ رہے ہیں ان حرکات و سکنات کو، ہمیں مشرک سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ ہی اس میں انوالو ہیں، کیونکہ مشرک کو مارنا تو پھر جائز قرار دیا جاتا ہے یوزلی بہت سارے مسالک پہ۔ تو اس لیے اگر ان کی یہ اتنی اسٹرانگ ہارڈ لائن نہیں ہوتی اگینسٹ دا میلاد، اگینسٹ دا نعتس، اگینسٹ دا پروسیشنس، تو شاید ان کا نام اس طرح نہ لیا جا رہا ہوتا۔ لیکن چونکہ ان کی اتنی ہارڈ لائن ہے، اور جب وہ اس طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں کہ یہ تو مشرک اور بدعقیدہ لوگ ہیں اور یہ تو شرک کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر جب کوئی اس طرح کا دھماکہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا دھیان خود بخود ان لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے جو سلفی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور یقیناً اس میں ہو سکتا ہے کہ را انوالوڈ ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ جو ٹیررسٹ گروپ ہے وہ اس میں انوالو ہو۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو سلفی بھائی ہیں پاکستان میں جو اتنے پرامن طریقے سے انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کر رہے ہیں اور سب مل کے رہتے ہیں، وہ یقیناً اس پہ ایک اسٹرانگ لائن لے کے اپنے اہل سنت بھائیوں کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے لیے ہر جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اور ان کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے، اور یہ بیانات جاری کریں گے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور بھلے ہم چھوٹے چھوٹے معاملات پہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، اور مسالک کی اختلافات کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، اور ہم ان کو پورا حق ہے میلاد مصطفیٰ منانے کا جس طرح وہ منانا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ علماء کرام کی طرف سے یہ پیغام جائے گا، جس سے ملک میں ایک امن و آشتی کی فضا بھی قائم ہوگی، اور آپس میں جو مسالک میں جو ایک بیڈ بلڈ ہے، ایک نیگیٹیوٹی ہے، اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔